بہت شکریہ محترم جناب امیر فیصل صاحب، محترمہ اجالا مغل صاحب اور ہمارے دیگر رسپیکٹڈ ممبران۔ تو میں گروپ میں آ گیا ہوں جی، تو ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی اطہر بھائی السلام علیکم اور بہت خوش آمدید آپ کو گروپ میں۔ آپ کو شاید یاد ہو یا نہ یاد ہو کہ کل ہم نے گفتگو کا سلسلہ کہاں چھوڑا تھا، کیا آپ کو یاد ہے کچھ؟ جی چلے خیر، اگر آپ کو یاد نہیں تو مجھے یاد ہے۔ وہ ایک ممبر کا سوال تھا جس نے پوچھا تھا کہ زاہد خان صاحب نے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونا بیان کیا ہے۔ تو کل ہم اس تضاد پر بات کر رہے تھے، تو 1 گھنٹہ پورا ہو گیا تھا، تو اس لیے بات وہاں ختم کر دی گئی۔ میں چھوٹی چھوٹی آڈیوز بھیجوں گی کیونکہ یہاں نیٹ سلو ہے، تو پھر وہ ہو سکتا ہے آپ کی طرف نہ جائیں، اور آپ بھی چھوٹی بھیجیے گا تاکہ جلدی ڈاؤن لوڈ ہو۔ جی محترمہ چلمغل صاحبہ، ہم بات کر رہے تھے خدا کے وحدانیت کی لم یلد ولم یولد سے کہ خدا کو کسی نے جانا نہیں، تو یہ مختلف جو ڈفرینسز ہیں تعلیمات کے، ان سے انسان جو ہے وہ مختلف نتائج عکس کرتا ہے۔ تو یہاں سے آپ بات کی، آپ کا تسلسل چل رہا تھا، تو پھر آپ نے ابھی اس پہ غالباً سوال کریں گے آپ۔ بہت شکریہ۔ تو اطہر بھائی ود ڈیو اپالوجی، آپ نے جو کل جواب دیا تھا اس سے وہ ممبر بالکل بھی مطمئن نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سوال کو دوبارہ پٹ اپ کیا جائے، اور سچی بات ہے کہ میں خود بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کی بات کو ذرا دوبارہ بیان کر دیتی ہوں کہ واحد صاحب جس خدا کو بیان کرتے ہیں وہ اس کے بعد سے بیٹے بیٹیاں ہونا بیان کرتے ہیں، اور اسلام کا خدا اولاد اور بیوی کی ضرورت سے پاک ہونا بیان کرتا ہے، اور اسلام کے خدا کے نزدیک یہ گالی ہے کہ اس کی کوئی اولاد یا بیوی بیان کی جائے۔ آپ نے فرمایا تھا جواب میں کہ نہیں، وہ خدا کی نہیں فرشتوں کی تعلیم تھی وغیرہ وغیرہ۔ پہلا سوال ان ممبر کا یہ ہے کہ فرشتے کوئی بھی تعلیم خدا کی مرضی کے خلاف کیوں کر دے سکتے ہیں، اور ایسی تعلیم کا فائدہ کیا تھا کہ یہ تعلیم دی جائے کہ خدا لم یلد ولم یولد ہے، اور اگر یہ فرشتوں کی تعلیم تھی اور زاہد صاحب کی تعلیم سے بالکل متضاد ہے، تو کیوں اتنی بڑی غلطی کو خدا نے 1500 سال تک درست نہیں کیا؟ جی بہت شکریہ محترمہ اجالا مغل صاحبہ۔ میں کوشش کروں گا کہ محترم کو آسان ترین جواب ان تک پہنچ جائے کہ فرشتے جو ہیں اصلاح کا اٹرنی، ہمارے جو لائرز ہوتے ہیں، ہم انہیں رائٹس اوور کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، سائن کر دیتے ہیں ڈاکومنٹس کے، یہاں سے آپ جو آپ کا کیس ہے اس کو گیو اینڈ ٹیک کریں۔ تو خدا جو ہے وہ اس دنیا کا نہیں، تمام جہانوں کا، تمام عالموں کا خدا ہے، تو اس کے اور بھی بہت دھندے ہیں۔ اچھا، اب انسان جب بگڑے، ان کی ارواح بگڑی، اور جب یہ گرے، فالن اینجلز سمیت جتنی ارواح گریں، ان کو واپس گھر لانے کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے خدا نے جو جو اقدامات کیے، ان میں اٹ ڈپینڈس کہ ہاؤ مچ somebody wants to grow back، یعنی کہ خدا کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی روح کتنا اثر لینا چاہتی ہے تاکہ اس کے اندھیرے دور کیے جائیں۔ اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ فرشتوں نے خدا کی مرضی کے خلاف ایسی تعلیمات کیوں دیں، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ تو میں اگلے آپ کے میسج میں بتاتا ہوں اپنے میں کہ اصل میں یہ ہوا کیا۔ اور یہ دیکھا جائے کہ آج سے 2000 سال پہلے یا 4-5 ہزار پہلے، جب سے یہ انسانیت اپنی تاریخ سے واقف ہے، جب یہ پہلا کانسیپٹ خدا کے بارے میں انسانیت کو دیا گیا کہ خدا جو ہے اس کا کوئی ماں نہیں ہے، کوئی باپ نہیں، کوئی بہن، کوئی بھائی نہیں ہے، تو اس وقت بھی سوال آئے ہوں گے انسان کے ذہن میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز خود بخود ہی ہو جائے، اس کا نہ ماں ہو نہ اس کی باپ ہو، تو یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ بھی کچھ سمجھ آنے والی چیز ہے آپ کی، کسی کو یہ سمجھ آتی ہے تو مجھے سمجھا دے۔ تو اگر اس چیز پہ، اس ونڈر پہ انسانیت بلیو کر کے بیٹھ گئی ہے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، تو یہ اچنبا ہو گیا ہے، تو اس اچنبے سے انسان کو کیا حیرانگی ہو رہی ہے کہ جی اس کے بیٹے بیٹیاں بھی نکل آئے۔ او بھائی وہ ہمیشہ سے تھے، اس نے جب جب چاہا اس کے بیوی بچے بیٹے بیٹیاں اگر اس کے تھے، تو انسانیت کو دیر سے خبر ہوئی ہے۔
اگر انسانیت کو دیر سے خبر ہوئی ہے اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ جو تھا محدود خدا تھا تو اب آ کے اس نے یہ ڈیسیژن لی ہے۔ جی اطہر بھائی، اگلی بات یہ ہے جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ چونکہ انسان جسمانی طور پر فنا ہو جانے والی مخلوق ہے، اس لیے وہ اولاد کی شکل میں اپنی ایکسٹینشن چاہتا ہے، جبکہ خدا جو ہے وہ خدا ہی تب ہے کہ اس میں کوئی غیر معمولی صفات ہوں۔ تو خدا کو تو ایسی کوئی ضرورت نہیں، نہ اس کو ایکسٹینشن کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی اس نے فنا نہیں ہو جانا کہ جی وہ آج فنا ہو جائے گا تو اس کے بیٹے بیٹیوں میں سے کوئی اس کی جو سیٹ ہے وہ سنبھال لے گا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ جو کچھ انسان کو دیتا ہے وہ خود کیوں نہیں رکھ سکتا یا کر سکتا، جیسے کہ انسان اگر کھاتا پیتا ہے سوتا ہے یا انسان مطلب ہے کہ اولاد پیدا کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو خدا وہ کیوں نہیں کر سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو کھانا پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، یہ سارا کچھ بھی جو انسان کے فانی ہونے کی وجہ سے ہے۔ انسان کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہ باڈی جو ہے اس کو انرجی چاہیے، یہ ہر روز اپنی انرجی لوز کر دیتی ہے، اس کو مزید انرجی چاہیے ہوتی ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے۔ تو اگر خدا بھی ایسا ہی مجبور سا ہے، اس کو بھی کھانا بھی چاہیے، پینا بھی چاہیے، اس کو سیکس بھی چاہیے، اس کو نیند بھی چاہیے، جبکہ نیند کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں تو ایک منٹ اگلی بھی آیت الکرسی کے بارے میں تو خود محترم زاہد خان صاحب بہت دفعہ فرما چکے ہیں کہ یہ ایک ایسا کلام ہے جو خالص خدا کا کلام ہے۔ تو اس میں صاف یہ فرمایا گیا ہے کہ نہ اس کو نیند ہے نہ اونگ ہے، یعنی وہ اس طرح کی ساری حاجتوں سے جو انسان کے ساتھ اس کی کمزوری کی وجہ سے لاحق ہیں، خدا تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ اگر آپ کے کہنے کے مطابق اس کی بھی ایسی ساری حاجتیں ہیں تو اب ایک بندہ رات کو دعا مانگ رہا ہے، اللہ سویا پڑا ہے، تو بڑی ہمارا مطلب ہے ایک افسوسناک سا مقام ہو جاتا ہے۔ یا اس ٹائم بندہ جو ہے وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے اس کے آگے گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کھانے میں مصروف ہے، اس کو فرصت نہیں ہے، یا وہ اپنے بچوں کی لک آفٹر کر رہا ہے۔ یہ بڑا ایک فنی سا تصور بن جاتا ہے۔ اس کو پلیز کسی ریشنل طریقے سے ایکسپلین کریں تاکہ وہ ممبر بھی سیٹسفائی ہو جائے اور مجھے بھی کوئی خوشی حاصل۔ جی محترمہ اجالا مغل صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے اس پہلے میسج پہ میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں کہ ہم خدا کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ خدا کے امیج کے بارے میں۔ اگر تو آپ خدا کے اس امیج کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اسلام میں ہے تو پھر آپ امیج پہ بالکل ٹھیک سوال کر رہی ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کا بھی ایک امیج ہے خدا کے بارے میں، اسی طرح دوسرے مذاہب کا بھی۔ تو ہم ان کے امیجز کے مطابق کس کس کو کیا کیا سمجھائیں گے۔ اگر کوئی شخص خدا سے خود ہی سے مل لے، یا ہم کہتے ہیں کہ جی آؤ ہم خدا سے ملا دیتے ہیں، تو ان 4-5 ہزار مذاہب کے سارے جھنجٹ ختم ہو جائیں گے۔ رہا اس بات کا تعلق کہ اس کی بھی ضروریات ہیں، اگر تو اس کی ضروریات ہیں پھر بڑا کمزور خدا ہے کہ انرجی پوری نہیں ہوئی، کھانا پینا پیٹ میں نہیں گیا تو پھر وہ بھوکا مر جائے گا، کمزور ہو کے مر جائے گا۔ اولاد نہ ہوئی، کل کو مر گیا تو چلو اس کی گدی سنبھالنے والا اس کو کوئی بیٹا بیٹی ہونا چاہیے۔ یہ کیلکولیشن ہمارے مائنڈ سیٹ کی ہے، نہ ہی ایسا زاہد خان صاحب کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کسی بھی طرح کی اس طرح کی بات، نہ ہی کسی اور علمی کتابوں میں۔ اس کیلکولیشن سے باہر آئیں اور یہ دیکھیں کہ خدا نے یہ سب اس لیے دیا تھا تاکہ انسان کو خوشیاں دی جا سکیں۔ اب خدا کے بیٹے بیٹیاں ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ ایک محبت کرنے والا ماں باپ ہے، اس کے اندر یہ ماں اور باپ کی محبت پہلے سے موجود ہے، اس لیے وہ اس نے ہمیں بھی دی۔ یہ اس کی کمزوری نہیں، یہ اس کی طاقت ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس ظاہری زندگی کا، تو ہم اپنی اس ظاہری زندگی میں جو کر پا رہے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے اگر حق تعالیٰ اپنی انرجی واپس لے لیں، اپنی توانائی واپس لے لیں، اپنی توجہ ہٹا لیں ہم سے، تو ہم یہیں پہ ٹھنڈے ہو جائیں، ختم ہو جائیں، راکھ بھی نہ بچے۔
بہت شکریہ محترمہ جالم صاحب، مجھے آپ کا دوسرا میسج پہلے سننا چاہیے تھا۔ دیکھیں، خدا کی بیٹے بیٹیاں یہ ان کی کمزوری نہیں ہے، ان کی طاقت ہے، کیونکہ ان کا ہر وقت ہماری زندگیوں پہ، ہمارے دلوں پہ ان کی نگاہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آرام بھی فرماتے ہیں، شراب طہورہ بھی لیتے ہیں، لیکن ان کی خاصیت اور ہے، اس میں خدا کا دھیان نہ تو کم ہوتا ہے، نہ اس کی محبت کم ہوتی ہے، لیکن یہ جو علامتی تعلیمات ہیں نا مذاہب کی، وہ اتنی انسانی گروتھ کے مطابق دی گئی جتنی اس وقت انسان سمجھ سکے یا سمجھ پائے۔ مزید دے دی جاتی تو اب تک انسانیت کو وہ راز الہی سمجھ آ چکے ہوتے اور ان پہ وہ چل چکے ہوتے اور خدا سے مل چکے ہوتے۔ اب خدا سے مل کے کوئی شخص دیکھتا ہے کہ یہ خدا کے بیٹے بیٹیاں خدا کی محبت اور عنایت کی وجہ سے ہیں، اس کی کمزوری کی وجہ سے اس نے یہ ارادہ نہیں فرمایا کہ میرے بیٹے بیٹیاں ہوں تو میں یہ ضروریات اگر نہ کروں گا تو پھر کیا کروں گا۔ اس نے محبت کی وجہ سے یہ ارادہ تن کیا، ان کی ضرورت نہیں تھی یہ روشنی پیدا کر دینا، یہ بیٹے بیٹیاں پیدا کر دینا، یہ جنتیں پیدا کر دینا، ہر وقت تمام مخلوقات کے اوپر نگاہ رکھنا، یہ کمزوریاں نہیں، یہ ان کی طاقت ہے۔ اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر تعالیٰ ہم سے نگاہ ہٹا لیں تو ہم وہیں خاک اور بھسم ہو جائیں۔ یہ میں نے عرض کیا، اس لیے خدا کو اس طرح سے سمجھنا جیسے ہم اپنی زندگی میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، یہ ہماری کمزوریاں ہیں، خدا کی یہ طاقتیں ہیں۔ جی چلیں اطہر بھائی، آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن بہرحال جس انداز سے محترم زاہد خان صاحب نے یہ بات پیش کی ہے اور کھلے کھلے لفظوں میں بیٹے بیٹیاں ہونے کا اقرار کیا ہے، اور باقی سارے الفاظ جو میں نے بیان کیے میں انہیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، وہ سب بھی کہے ہیں، تو پھر جو میں گزارش کرتی ہوں ہمیشہ کہ الفاظ کا چناؤ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک لفظ ہاں کہہ کے ایک عورت ایک مرد کے نکاح میں آ جاتی ہے اور پوری زندگی اس کے ساتھ ایک رشتہ ازدواج قائم ہو جاتا ہے، ایک لفظ ہاں قبول ہے، بس یہ کہنے سے۔ تو اور ایک لفظ اگر وہ کہہ دے نہیں تو کوئی ان کا رشتہ نہیں جوڑ سکتا۔ تو الفاظ بہت اہمیت رکھتے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایک کوما جو ہوتا ہے نا وہ بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ لفظوں کے معنی بدل دیتا ہے۔ تو جس طرح کے الفاظ ان باتوں کے بیان میں استعمال کیے گئے ہیں، اس سے بجائے اس کے کہ لوگوں کو اس خدا کی طرف جس کی طرف محترم زاہد خان صاحب بلاتے ہیں رغبت پیدا ہوتی، ریپلشن سی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو میں اس سوال پر زیادہ وقت اس لیے لگا رہی ہوں کیونکہ خدا تعالیٰ وہ بنیادی مقدمہ ہے جس پر مذہب یا روحانیت کی ساری عمارت استادہ ہے۔ اگر وہ تصور ہی کلیئر نہ ہو یا وہ اتنا کمزور اور بودا ہو تو وہ انسان کو تسکین نہیں دے سکتا۔ جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی انسان کو ہم خدا سے ملا دیتے ہیں، تو پہلے مذہب بھی ملاتے رہے ہیں، بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے رہے ہیں، ایسے ایسے پہنچے ہوئے کہ جن کا خدا نے کہا کہ وہ ان کا، جیسے کہ زاہد صاحب فرماتے ہیں کہ خدا عبد القادر جیلانی کا نوکر بن گیا، یا خدا نے جن لوگوں کے ساتھ براہ راست کلام کیا، با یزید بستامی کے معراج ہیں اور بڑا کچھ ہے، تو پہلے بھی لوگ پہنچے ہیں، لیکن کسی نے بھی آخری حد تک پہنچ کر بھی کبھی یہ نہیں بتایا کہ اس نے وہاں اس کے بیٹے بیٹیاں بھی دیکھے۔ اس لیے یہ ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ جی بہت شکریہ محترمہ جالا مغل صاحبہ۔ اصل میں خدا کے ساتھ جن لوگوں کا پہلے سفر ہوا، انبیاء یا دوسری مخلوقات، وہ تو سچائیاں خدا کی جانتے ہیں، لیکن آگے اگر وہ بتا دیتے تو اب انسان کو اتنی بڑی ٹھوکر یا دھچکا نہ لگتا۔ یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ خدا جو اتنی بڑی کائناتوں کا، جہانوں کا مالک ہے، اس کے لیے یہ کتنا مشکل ہے انسانیت کو اپنی سچائی بتانا۔ ایسے ہی جیسے کہ ایک آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے، آپ اس کے پاس جائیں تو وہ تو اسپیشلسٹ ہے، وہ تو آپ کو کیس کے مطابق آپ کو علاج بتا رہا ہے،
لیکن وہ علاج لینے سے مریض اگر انکار کر دے تو اس کی اسپیشلٹی پہ، ڈاکٹر کی اسپیشلٹی پہ سوال نہیں اٹھتا۔ یہی چیز جناب قبلہ آزاد علیہ السلام اپنی تعلیمات میں بتا رہے ہیں کہ جب خدا آپ کو سیدھا سامنے سے مل رہا ہے اور آپ کو بغیر کیلکولیشن کے مل رہا ہے تو انسانیت کیلکولیشن کیوں مانگ رہی ہے؟ یعنی کہ اندھا لاٹھی مانگ رہا ہے، بینائی نہیں۔ خدا بینائی دے رہا ہے، ہم اس سے لاٹھی مانگ رہے ہیں کہ نہیں لاٹھی کافی ہے۔ جی ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ اگر اس پہ مزید بات چیت کی تو پھر ٹینشن ہونے کا ڈر ہے، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ 21ویں صدی انسانی شعور کی بیداری کی صدی ہے۔ لوگ شدت سے دو سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ آپ ان سوالات کے کیا جواب دیتے ہیں؟ جی بہت شکریہ محترمہ اجالا مغل صاحبہ۔ یہ بیسیکلی 3 سوال ہیں: وائی وی ہیئر، ویئر وی کم فرام اینڈ ویئر وی گوئنگ۔ اب پہلے سوال کا جواب انسان کی اس عالم ارواح کی حالت پہ آئے گا کہ ایسا کیا ہوا انسان کو کہ اسے یہاں لانا پڑا۔ تو نہ صرف کہ انسان، جتنے بھی فالن اینجلز تھے، جتنی بھی تخلیقات تھیں جنہوں نے ایکسٹرنل تخلیقات کو رد کرنے کی کوشش کی، انکار کیا، جس میں قرآن ابلیس کا اور دوسرے شیاطین کا حوالہ دیتا ہے کہ انہوں نے انکار کیا اور وہ اندھیرے میں جا گئے، تو وہ ساری مخلوقات، ان سب ارواح کو موقع دیا جا رہا ہے اس ایکسٹرنل زندگی میں جلد از جلد پروسیس کر کے اپنی حالت بہتر کرنے کا۔ دوسرے میسج میں بتاتا ہوں کہ حالت بہتر کیا ہے، کیوں ہم یہاں پر بیٹھے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ سورۃ مومنون میں کہ نور والے آگے آگے چل رہے ہوں گے اور بے نورے پیچھے، پنجابی میں کہتے ہیں برورا۔ تو جب وہ انہیں کہیں گے کہ آہستہ چلو اور ہمیں بھی اپنے نور سے افادہ لینے دو، اور جب وہ زیادہ تنگ کریں گے تو نور والے کہیں گے مومنین، مومن کہیں گے جاؤ واپس دنیا میں اپنا نور اپنی دنیا سے لے کر آؤ، اور پھر خدا ان کے درمیان ایک دروازہ لے آئے گا۔ اچھا جی، قصہ میں ختم کرتا ہوں۔ تو ہم یہاں پر نور کمانے آئے ہیں، یعنی کہ اپنی روحانی حصے کھولنے آئے تھے جو پچھلی دنیا میں ہم نے اندھیرے اکٹھے کر لیے تھے اپنی روح میں، وہ دور کرنے کے لیے۔ اب یہ وجہ سامنے آ گئی کہ ہم آئے کیوں تھے، تاکہ ہماری روح کے اندھیرے دور ہوں، یعنی کہ ایک اور موقع ملا تھا۔ اب تیسرا اس کا جو پہلو ہے اس پہ ہم روشنی۔ تیسرا اس کا یہ پہلو ہے کہ ہم جائیں گے کہاں۔ ہم اپنے اس مسکن کی طرف جائیں گے جہاں پہ ہماری ساری خوشیاں ہیں، ہماری ابدی خوشیاں ہیں، ہمارا مستقبل ہے۔ ایسا خوشیوں کا سمندر، ایسا خوشیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جس کی ساری کڑیاں، سارے کے سارے راستے خدا کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹ جڑے ہیں۔ ان گنت جہان، ان گنت خوشیاں جو کہ انسان کا یہ دماغ سوچتا بھی نہیں، ایسے ایسے خوشیوں کے انبار خدا کے پاس خزانے پڑے ہیں، خوشیوں کے، نور کے، نہ ختم ہونے والی خوشیوں کے۔ تو ہمارا مسکن اگر خدا کی ذات ہے تو پھر یہ ہماری کمزوریاں، ہماری یہ تکلیفیں، ہمارے دکھ، ہمارے یہ مسائل، یہ اس لیے ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم خدا کی محبت کو، اس راستے کو، اس مسکن کو ویسے نہیں چاہتے جیسے خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تو ہمارا مسکن جو ہمارا تیسری ایکسپلینیشن میں دے رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف واپس لوٹیں، اپنے اندھیرے نکال کے، اپنی روحانی سے یہاں پر کھل کے، تو ہم دیکھ سکیں کہ خدا ہمیں آگے عنایت کیا کرنے جا رہا ہے۔ جی اطہر بھائی، میں نے تو آپ کو اس سوال سے رہا کر دیا تھا، لیکن ممبران رہا کرنے پہ تیار نہیں ہے، اور یہ سوال ہے کہ بیٹے بیٹیاں کس زوج سے پیدا ہوئے، ان کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ ان محترم سے میں بھی سوال کروں گا کہ ان کے باپ نے ان کو کیسے پیدا کیا تھا، بس وہی ذائچہ نکال کے تو سامنے رکھ لیں۔ تو اسی طرح خدا نے اپنی بیویوں سے اپنے بچوں کو پیدا کیا ہوگا۔ یہ چلے حد ہوگی۔ خدا کی والہانہ محبت کی طرف جو دروازے وہ کھول رہا ہے ہم پہ،
ان دروازوں کی طرف نہیں جاتے، پچھلے دور کھڑکیوں سے جاتے ہیں. یہی کھڑکیوں سے گھسنے کی ابلیس نے کوشش کی تھی، ان سوالات کو خریدنے کی جس سے خدا کی والہانہ محبت کھل کر سامنے آئے اور انسان کی روحانی حصیں کھلیں. اب مریض جو ہے وہ آنکھ کے اسپیشلسٹ کی میں نے مثال دی تھی، اس کے ساتھ جا کے تو بات کرے اور کہے جی میری آنکھوں کا علاج کریں، میری آنکھیں ٹھیک کریں، اور اس کے بعد پھر وہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو نہ ہو وہ ڈاکٹر کے جناب حساب لگانے شروع کر دے بھی تیری آنکھوں سے کیا نظر آتا ہے، تیری آنکھیں کیسے ہیں، وہ ان میں یہ تو نہیں ہے، ان میں یہ تو نہیں. تو ان محترم کو چاہیے کہ بس ٹھیک ہے، ذائچہ ان کے ذہن میں جو ہے خدا تعالیٰ کا، خدا تخلیقات بیویوں سے ویسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. ہاں ان کی ٹائمنگ میں ڈفرنس ہے. جی یہ جواب آیا ہے کہ میرے والد مرحوم نے میری والدہ مرحومہ سے جمع کر کے مجھے پیدا کیا تھا. جی یہ اگر الفاظ جو ہے نا جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ بڑے ان کا تعین بہت ضروری ہوتا ہے، تو اب یہ دیکھیں اس اجماع یا جماع کی جگہ پہ اگر آپ ملاپ کا لفظ یا تعاون کا لفظ استعمال کر دیں تو اس میں تھوڑی عزت آ جائے گی اپنے ماں باپ کے لیے. کام وہی بات وہی. اب نوروں کے ملاپ سے ہماری جو روحوں کی تخلیقات ہوئی ہے، اب میں ان کو کہوں جی کہ نوروں کا جمع ہوا تھا تو بات تو سمجھ آ جائے گی لیکن مضمون ان کا کسی اور طرف نکل جائے گا. تو جو سعادت لینا اور دا لگانا ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. خدا سعادت بخش رہا ہے کہ مجھے جان لو، انسانی دا لگانے کے چکر میں ہے کہ حساب لاؤ. پہلے ہم نے خدا کا حساب نہیں لگانا، اس سے محبت لینی ہے. تو اس لیے ہم مضمون پہ رہیں کہ خدا کا ہمارے ساتھ بزنس کیا ہے، اس کی ول کیا ہے، اس کی منشا کیا ہے. کیا اس کی یہ منشا ہے کہ بھی یہ حساب لگاؤ بھی میرے جو لچھن ہیں وہ کیا ہیں، تو اس حساب سے ٹھیک ہے. اگر اس کے لچھن ہمیں پسند آ گئے تو ہم رکھ لیں گے، اگر ہمیں لگا کہ نہیں یار یہ تو بڑا اترا قسم کا خدا ہے تو نہیں ہم اس کے بغیر ہی خوش ہیں. تو یہ جو یہ خدا سے محبت کی نشانی نہیں ہے، یہ خدا سے دور ہونے کے امکانات ہیں. تو جن راستوں سے خدا ملنا چاہتا ہے ان کی طرف آئیں. جیسے عیسیٰ نے کہا تھا کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. تو خدا چاہتا ہے کہ میں ان اپنے بچوں کا، اپنے عیال کا، ان تخلیقات کا ان کی وہ کمزوریاں دور کر دوں تاکہ وہ مجھے جان سکیں. یعنی کہ اگر آپ کو جنتوں میں جا کے پتہ چلے کہ وہاں پر ایسی جنتیں بھی ہیں جہاں پر جن فرشتے وہ کپڑے نہیں پہنتے، تو آپ شادی کے کانسیپٹ سے تو ویسے دور ہو جائیں گے، آپ کو اور مثال کھڑے ہو جائیں گے کہ یہاں پہ ایڈجسٹ کیسے ہوں. تو جیسے خدا ایڈجسٹ کر رہا ہے ویسے ایڈجسٹمنٹ لے لیں تو آپ کی تمام جو مشکلات ہیں وہ اسی دنیا میں دور ہو جائیں گی. جی اطہر بھائی، یہ تو جو آپ نے کہا کہ اگر کسی دنیا میں جا کر یہ پتہ چلے کہ وہ جنات وغیرہ کپڑے نہیں پہنتے تو وہ تو انسان اس کو ایسے نارمل لے گا جیسے وہ یہاں جانوروں کو دیکھتا ہے وہ کپڑے نہیں پہنتے، گائے بکریاں کتے بندر سب بغیر کپڑوں کے پھر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کچھ عجیب نہیں لگتا، کبھی وہ دوبارہ دوسری نظر بھی نہیں ڈالتا. تو وہ تو انسان ایسے جیسے حالات میں رہتا ہے اس کے ساتھ یوز ٹو ہو جاتا ہے. جی تو اگلا سوال یہ ہے کہ زاہد خان صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خدا تعالی جو ظاہری اور باطنی کائنات کا مالک ہے وہ چاہتا ہے کہ فرشتے، جن اور انسان خدا کی محبت میں ایک دوسرے کے نزدیک آئیں اور ایک دوسرے سے لین دین کریں اور اپنی فطرت کو کامل کریں. سوال یہ ہے کہ انسان دکھائی نہ دینے والی مخلوق سے یعنی فرشتوں اور جنات سے کیسا گیو اینڈ ٹیک کرے؟ جی میں پہلے آپ کی اس سوال پہ، اس کامنٹ پہ اپنی رائے کا اظہار کروں گا کہ میں نے جن اور فرشتوں کا صرف ابھی ذکر کیا تھا جو ان گنت دوسری مخلوقات ہیں، اور ان میں جو حوریں تو نہیں کہنا چاہیے، حسن کے پیکر میں کہوں گا، وہ بھی اگر بے لباس ملے
تو ان کی روحوں کی حالت پہ سب کو نظر آ جائے گی کہ جہاں تو چھپا لیتے نا جی ہم کسی کے بارے میں کیا خیالات اچھے برے، وہاں پہ چھپتا نہیں ہے. تو تب یہ کیا کریں گے؟ یعنی حسن کے پیکر ہو تو اگنور کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک لڑکی ایک مجمع میں بیٹھی ہو تو سارے مجمع کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے. تو اتنا آسان نہیں انڈیکیٹ کرنا وہاں پہ کہ انسان، یہی وجوہات ہیں کہ وہاں پہ جو روحیں گئی ہیں، انبیاء گئے ہیں، جہاں نہیں سدھرے وہاں پہ جا کے انہیں اجر تو ملا لیکن اجر وہ ختم ہو گیا تھا ایک جگہ پہ جا کے. تو وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پائے، پھر انہیں نیچے کی دنیا میں بھیجا گیا. تو بہت سارے اور سچائیاں ہیں خدا کی جہانوں کی جو ابھی انسان جا کے سمجھے گا. تو وہ معاملے پھر یہ ہے کہ وہ سوال جو آپ کی حد سے بہت آگے چلے جائیں گے. تو میں آپ کے دوسرے سوال کی طرف. جی اطہر بھائی، یہ سوال کرنے والے کا اگلا میسج ہے. سوال کرنے والے صاحب آپ کے ساتھ کسی بحث میں نہیں الجھنا چاہتے، لیکن وہ یہ ضرور ہے کہ وہ اپنی اوپینین جو ہے وہ ریکارڈ کروانا چاہ رہے تھے کہ تجزیہ اور تحقیق اگر کسی کو کسی تصور خدا سے دور کر دے تو یقیناً انسان کو ایسے خدا سے دور ہی رہنا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ فکرہ ہے. آپ ابھی میرے سوال کا جواب دینے کے بعد ذرا اس پہ غور کیجیے گا، اور اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پلیز اس پہ ضرور کہیے گا. تھینک یو. سب سے پہلی بات محترمہ اجالا صاحبہ تخلیقات کے بارے میں کہ تخلیقات جو ہیں سوائے خدا کے کوئی بھی کامل نہیں ہے. ان سب کی گروتھ ہو رہی ہے. تو ان سب کا اصل جو الفاظ یہاں پر بہتر وضاحت کر سکتے ہیں وہ ہے تعاون. ان تخلیقات کا ایک دوسرے سے تعاون جو ہے وہ ایک ایسا نتیجہ لے کے آئے گا کہ جیسے ایک ماں باپ کے گھر میں بچے جو ہیں وہ اتفاق سے، محبت سے مل جل کے رہتے ہیں. یعنی کہ ہر شخص کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سپورٹیو ہو. تو تخلیقات جب ایک دوسرے سے سپورٹیو ہوں گی، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کی تعاون کے ساتھ چلیں گی تو ان کا سفر خدا کی طرف آسان ہو جائے گا، جس کے ذمہ دار جی خود ہیں. تو رشتے بھی دیکھ لیں، جو فردوس سے آگے نہیں ان کے گھر، اکا دکا کوئی ان کو اجازت ملتی ہے تو جاتے ہیں. اور جو انسان کی روح خدا کے ساتھ والہانہ محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے وہ اس کے نور دیکھ کے فرشتے خود حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا یہ کمال ہو کیسے گیا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کامل نہیں ہے ابھی، وہ بھی گرو ہو رہے ہیں. لیکن وہ چونکہ خدا کی محبت میں بہت عرصہ ان کو یہ یاد ہے جتنا انہوں نے وقت گزارا ہے، تو they are having benefit out of it. تو وہ شکر گزار ہیں، وہ ڈیڈیکیٹ ہیں. انسان بھی ڈیڈیکیٹ ہو جائے ان سے تو وہ ملتے ہیں، نظر آتے ہیں. ان کی مثال میں اگلے میسج جیسے کہ نبی محمد صاحب کو جبرائیل امین ملے، انہوں نے ان کے دل کی حالت دیکھی کہ ہے تو یہ عربی باقیوں جیسا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، لیکن یہ انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، کم از کم عربیوں کے لیے کچھ نہ کچھ یہ کرے گا ضرور. تو انہوں نے آفر دی اس کو. نبوت بھی تھی خدا سے 2 دفعہ، تو یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ خدا کی تجلی کا بھی ان کو معراج شریف کا جو قصہ آپ نے سنا ہے. تو یہ چیزیں عنایات ہوتی ہیں، وہ اپنی طرف سے تمام مخلوقات کوشش کرتی ہیں کہ تعاون کیا جائے. جیسے ہی انسان ریڈی ہوتا ہے معاونت کے لیے تو ان کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک شروع ہو جاتا ہے. اور نوری فرشتوں کے درمیان بھی گیو اینڈ ٹیک ہے. تعلق ان کے ساتھ انٹیمیسی کہ ان سے ایسے میاں بیوی والے ریشن والے تعلقات کام کر لیے جائیں، تو یہ بھی ایسا ماضی میں ہوا ہے. جنات کی یا دوسری ایسی مخلوقات کے معاملات ملتے ہیں اس وقت آج کے دور میں بھی کہ ان کو بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں. ہم چونکہ ان کو دیکھ نہیں پاتے تو ہمیں لگتا ہے کہ سائیکارٹسٹ ہیز ٹو نو واٹس ہیپننگ، لیکن کچھ جہالت کی وجہ سے بھی وہ معاملے اور بگاڑ دیتے ہیں. لیکن یہ ہوا ہے. اگر آپ آدم اور حوا کا جو قصہ پڑھیں جو جناب قبلہ ذات علیہ السلام کی لال کتاب میں آپ کو ملے گا، تو نوری جو فرشتے جو فالن اینجلز تھے، ابلیس جو تھا، ان کا جس رات کے بعد سننے میسج میں یہ ڈائجسٹ کرنی مشکل ہو جائے بہت سارے لوگوں کے لیے، اس نے ہماری جو اما حوا صاحبہ تھیں ان کے ساتھ انٹیمیسی والے تعلقات قائم کیے تھے. تو جس کی وجہ سے وہ، لیکن ان میں یہ تھا کہ ان دونوں کی اس وقت روحانی حصے کھلی ہوئی تھیں. میں جی انہیں ایک دعا بتاؤں گا
اگر وہ یہ دعا کر لیں سمجھ لیں تو ان کو یہ مسائل دور ہو جائیں گے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے. تو جن لوگوں کے پاس یہ عنایات ہو جائیں ان کے دل پہ, انہیں خدا خود ہی سارے ان کے سوالوں کو جواب دے دیتا ہے. تو خدا سے وہ مانگیں جو ان کی یہ حالتیں ٹھیک کر دے. اقبال بھی مسلمان ہی تھا نا, انہی میں سے ایک تھا, لیکن اس کی حالت بہتر ہو گئی ہوگی یہ مانگنے سے, بجائے کہ یہ دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ, یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے وہ بھی دے دے وہ بھی دے دے, یعنی کہ منگتے مننے سے بہتر ہے. اب میں اپنی آخری بات کہوں گا کہ خدا سے اجر مانگنے کی بجائے اس کا اثر لیں. خدا سے اجر مانگنے کی بجائے خدا کا اثر لیں, یعنی کہ ان تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو خدا کی طرف سے آئی ہیں. تو ان کے یہ سارے معاملات ہو جائیں گے, نہ تحقیق کی ضرورت پڑے گی, نہ ان کو تجزیے کرنے کی ضرورت پڑے گی, بلکہ اپنی انہی آنکھوں سے خدا کو دیکھ لیں گے. جی محترم اطہر بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, اور اسی طرح تحمل کے ساتھ مکالمے کا راستہ کھلا رہنا چاہیے. اس سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور اپنی طبیعت میں بھی ایک جس کو کہتے ہیں تحمل اور برداشت کی قوت جو ہے وہ پیدا بھی ہوتی ہے. اگر پہلے سے ہو تو پھر وہ بڑھ بھی جاتی ہے. ان صاحب کا ایک اور میسج آیا, وہ بھی میں آپ کو فارورڈ کرتی ہوں. جی میں دوہرا بھی دوں, انہوں نے بھی ایک آپ کو دعا بتائی ہے, تفکر 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 تدبر تدبر تدبر. یوں سمجھیں کہ یہ ایک وظیفہ ہے جو مستقل سب کو پڑھتے رہنا چاہیے. اور ان محترم کو میں جو پرسنل رائے دوں گا وہ یہ ہے کہ اگر اتنی تحقیق ان کے ماں باپ نے کی ہوتی نا ان کے بارے میں, تو یہ آج پیدا بھی نہ ہوئے ہوتے. تو اپنے دماغ کی چابی کو ویسے لگائیں جیسے اس کا حق ہے. تو دروازے سے آئیں, کھڑکی سے نہ آئیں. تو آپ کا جو خدا نے فریڈم دیا ہے سوچنے کا, اس کو خالص فکر اللہ پہ رکھیں, خدا کا حساب لگانا چھوڑیں. تو اس طرح کی جو چلاکیاں یہ حساب جو لگائے نا جن فرشتوں نے یا پولیس نے یا دوسری مخلوقات نے, وہ وہاں جا کے گرے اندھیروں میں جہاں پر دوزخیں بھی پناہ مانگتی ہیں. تو یہی صدق ہے, خدا کے ساتھ صدق سے چلیں تو وہ تو بیٹھا ہی عنایات کرنے کے لیے ہے, بجائے کہ اس کی اس لائف میں اپنے دماغ کو اور اپنا وقت ضائع کریں کہ وہ بچے کیسے پیدا کرتا ہے, یا اس کی بیویاں ہیں تو کیسی ہیں, ان کے ساتھ کیا جمع کیا ہوتا ہے. یہ ہم اس کے ٹیوے نہیں لگانے, ہم نے خدا کے, ہم نے خدا پہ رشک کرنا ہے, اس کے ساتھ سفر کرنا ہے. تو جس کے ساتھ ہم نے سفر کرنا ہو اس کو ہمیں ہمارا حساب لگ جائے کہ یہ تو میرا حساب لگانے کے لیے بیٹھا ہے, تو پھر ہمارا ہم سفر نہیں بنتا. تو یہ گرد جو ہے اپنی وہ دور کریں اور خدا کی طرف والہانہ آئیں, تو خدا آپ کی روحانی سے کھولے گا, کیوں نہیں کھولے گا. آج صبح ایک عیسائی شخص کے میں نے جو حضور کی تعلیمات بتائی تھیں, اس کا آج صبح کا قصہ میں اگلے میسج میں ریکارڈ کر کے میں آپ سے اجازت. جی بہت شکریہ. اصل میں ہمارے پروگرام کا تو وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن میں آپ کی اجازت سے محترم میفا صاحب اور آپ کی اجازت سے میں ان محترم کے لیے اور کچھ نہیں کہوں گا, صرف ایک چھوٹا سا ویڈیو سینڈ کروں گا, یہ صرف ان کی ذات کے لیے ہے. تو پلیز انجوائے. جی ٹھیک ہے اطہر بھائی, چونکہ ٹائم ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو پروگرام کو ختم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جیسا بھی ہوا کل اگر اللہ نے موقع دیا تو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. خدا حافظ, تھینک یو ویری مچ. بڑے بڑے کام کیتے, ہتھی کام کیتے, محنتاں کیتیاں. اچھا جی. ایک میں سپ خریدیا, ایک بین خریدی, لوکاں دے گھراں گلیاں میں سپ چھڑ دینا, عورتاں بچیاں نے کہنا سپ سپ, میں کہنا شور نہ پاؤ, رونا نہ پاؤ, میں سپ پھڑ لاں گا بین بجا کے, لیکن 1000 روپیہ لاؤں گا. بڑیاں دیہڑیاں لگیاں, بڑا کاروبار چلیا. ہویا کی, ایک میں گھر جا کے سپ چھڑیا, بین بجائی, اتوں 2 سپ نکل آئے. وہ کہتے بابا جی سپ پھڑو, میں کہا تسی اپنا پھڑو, میں اپنا پھڑ.